ایک بار پھر مڈل ایسٹ میں جنگ شروع ہو گئی ہے۔ مڈل ایسٹ جو کہ دہائیوں سے جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، اس بار بھی اسرائیل نے اپنی دفاعی اور سفارتی ڈاکٹرین کی تحت ایران پہ حملہ کر دیا۔ ایران جو کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن یا اسرائیل کی پالیسیز کے جو اگینسٹ ہے وہ ایران ہے، اور اس بار یہ سبب بتایا گیا کہ ایران جو ہے وہ اپنی نیوکلیئر سسٹم کو مزید بہتر کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اسرائیل کے پریزیڈنٹ نیتن یاہو نے یہ کہا کہ یہ جنگ جو ہے وہ ڈیفینسو وار ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ جنگ کے لیے پریپئر ہو رہا ہے۔ اس خطرات کو دیکھ کے انہوں نے ایران پہ میزائل چھوڑ دیے، جس کے نتیجے میں کئی ملیٹنٹ آفیسر اور کی سائنٹسٹ اور اس کے علاوہ کئی سویلین جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ مڈل ایسٹ کے اس کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو سارا مڈل ایسٹ کا ریجن تھا وہ فال کرتا تھا اوٹومن امپائر میں، جب اوٹومن امپائر اپنی پیک پہ تھا۔ اس کے بعد جب اوٹومن امپائر کا ڈکلائن ہوتا ہے تو اس کے نتائج میں یہ جو ریجن ہے یہ ریجن کالونائز کرتے ہیں فرینچ اور برٹش۔ تو برٹش جو تھا انہوں نے فلسطین کو کالونائز کیا، اور جب برٹش 1948 میں وہاں سے جا رہا تھا تو انہوں نے ایک نئی اسٹیٹ کا قیام کیا، اور اس اسٹیٹ کا نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل کی قیام کرنے کے بعد جو یورپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا اس کے علاوہ جو امریکہ ہے اس نے اسرائیل کو سپورٹ کیا۔ یوں اسرائیل جو کہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ جو فلسطین کا جو ریجن ہے وہ ان کا ہی ریجن ہے صدیوں سے، حضرت موسیٰ یا جو اسلامک پرسپیکٹو سے وہ دعویٰ کرتا تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے گریٹر فلسطین کی بات، گریٹر اسرائیل کی بات کی۔ تو گریٹر اسرائیل کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ فلسطین کو جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم کیا جائے اور گریٹر اسرائیل بنایا جائے۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے سیٹرل کالونیلزم شروع کی۔ تو انہوں نے مختلف جو ریجن تھے دنیا کے، وہاں سے جو ہیں وہ اپنے لوگ جو تھے یہودی تھے ان کو بلا کے فلسطین میں سیٹل کیا، اور وہ لوگ جو صدیوں سے دوسرے ممالک میں اپنے آباء اور اجداد کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو وہ زبردستی یہاں اسرائیل میں سیٹل کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عرب نیشن سے ان کے ساتھ ایک جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اسرائیل نے جو عرب نیشن تھے، پہلے تو عرب نیشن متحد تھے، یونائٹڈ تھے، تو ان کے ساتھ یونائٹڈ فارم میں امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ اس نے جنگ کی۔ بعد میں جو عرب نیشن تھے امریکہ کی وجہ سے ان میں دراریں پڑی اور وہ ٹوٹ کے بکھر گئے۔ تو یوں اسرائیل بڑھتا گیا اور فلسطین کو کیپچر کرتا گیا، اور عربوں کے ساتھ عربوں کی یونٹی کو ختم کرتا رہا، اور جنگیں ہوتی رہیں۔ تو نتائج اس بات پہ آ کے پہنچتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا ڈومینیٹڈ پاور ہے مڈل ایسٹ میں وہ اسرائیل کے بعد جو ہے وہ ایران ہے۔ اس لیے اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ ایران کو مکمل طور پہ ختم کرے، یا ایران کا جو یہ رجیم ہے اس رجیم کو چینج کرے۔ اس وجہ سے اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا، اور یہ جنگ جو ہے وہ جنگ تو چھڑ گئی ہے، لیکن اس جنگ میں زیادہ تر جو نقصان ہوگا وہ مسلم ممالک کے جو افراد ہیں ان کا ہوگا، اور جو عام لوگ ہیں وہ زیادہ تر جنگوں میں متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ان پہ سائیکولوجیکلی یا بھی جنگوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو جنگیں کسی بھی حوالے سے انسان ذات کے مفادات میں نہیں ہیں، یہ جنگیں صرف اور صرف جو ہے پولیٹیکل پاورز
یا گین کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، یا جس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ اپنی ٹیریٹوری بڑھانے کے لیے جو ہے وہ جنگیں کر رہا ہے، فلسطین کو کیپچر کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس جنگ کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنگ میں اس ملک کی جیت ہوتی ہے جس ملک کے پاس مورل سپورٹ ہوتی ہے اور مقامی لوگوں کی جو ہے مکمل حمایت ہوتی ہے۔ تو اس جنگ میں ہم دیکھیں تو ایران کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ مورل سپورٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ اپنے لوگوں کا ساتھ بھی ہے۔ یہ جنگ طویل عرصے تک چلے گی، کیونکہ جب تک ایران اپنی نیوکلیئر سسٹم جو ہے وہ ختم یا اس کو روکنے کا نہیں سوچتا، تب تک یہ جنگ چلتی رہے گی، کیونکہ امریکہ جو کہ سامراج ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس خطے میں چائنا کی جو انفلوئنس ہو یا مونوپولی ہو، تو وہ مکمل طور پہ اس خطے میں جو ہے وہ چائنا کے حوالے سے جو چائنا کی جو اکنامی ہے یا ٹیکنالوجی ہے اس کو روکنے کے لیے مسلسل اس خطے میں جنگیں کروا رہا ہے، جس کے نتائج جو ہیں بہت ہی خطرناک نکلیں گے۔